وہ تو صورت میں بھی رسول ہیں، سیرت میں بھی رسول ہیں، اور تمام عامہ ہوں یا خاصہ ہوں سب نے لکھا ہے کہ صلب حسین سے ہوں گے آپ، امام حسین کے صلب سے، امام حسن عسکری کے صلب سے، نرجس خاتون کے بطن مبارک سے، طاہرہ سے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ سوالات یہ ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ آخری دروس میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے عرصے سے زندہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان اتنے عرصے سے غائب بھی ہو اور زندہ بھی ہو؟ تو یہ تو امام وقت ہیں، اس کو تو اللہ نے بقیت اللہ کہا ہے، ذخیرہ الہی ہیں آپ۔ اور ذخیرہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ بقیت اللہ کیوں کہا ہے؟ ان کی غیبت کی وجہ معلوم کرنا ہے تو آپ تاریخ کو پڑھیے کہ وہ غائب ہوئے کیوں، نوبت کیوں آئی۔ کیا رسول اللہ کی غیبت نہیں ہے؟ غار ثور میں کیا ہے؟ یہ غیبت نہیں ہے؟ غار ثور میں اندر والے آواز سن رہے ہیں کافروں کی، لیکن اندر کی آواز باہر نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ جالا کوئی آواز روک لے۔ مکڑی نے جالا، دیکھیے یہ ہے منصوبہ الہی، امام خود بھی منصوبہ الہی میں ہے۔ منصوبہ الہی جب ہوتا ہے، اللہ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے نا تو وہ مکڑی کے لعاب سے جالا بنوا کر حفاظت کرا دیتا ہے، اور اس کی سپیڈ میں اتنی تیزی کر دیتا ہے، مکڑی ایک سیکنڈ میں کتنا لمحہ لگا، رسول گئے اور اس نے جالا بن دیا۔ مکڑی کتنے دنوں میں جالا بنتی ہے آپ کے، اور کتنا سچ بنتی ہے وہ، اس نے پورا دہانہ جالے سے بھر دیا، اور وہاں کھوجی ہاتھ مل رہے تھے۔ وہ کھوجی ایسے تاریخ میں لکھا ہوا کہ وہ ناکاؤں کی شکم دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ کون سے کھیت سے چر کے آئے ہیں، ان کی مینگنیوں کو دیکھ کر بتاتے تھے یہ کیا کھاتے تھے۔ ابھی تاریخ میں الفاظ ہیں، کہا بھئی یہ جو اونٹ تھا نا یہ دیہاتی نہیں تھا، یہ شہری تھا، کیونکہ یہ کھجوریں کھاتا تھا۔ تو وہ کفِ افسوس مل رہے تھے کہ ہائے ہمارا فن گیا۔ کافر کہنے کیسے ہو سکتا ہے رسول اس میں جائے اور ان کا ساتھی چلا جائے اور یہ جالا نہ پھوٹے۔ یہاں تو پرندے نے انڈے بھی دیے ہوئے، یہ ہلتی جھاڑی ببول کا درخت بھی اگایا، کتنی جلدی ہوا یہ عمل۔ ایک انسان کمرے میں جاتا ہے اور دروازہ آپ بند کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ سیکنڈ لگیں گے نا، یہاں یہ بھی نہیں ہوا، بس رسول نے اندر قدم رکھا اور اللہ نے اس کے دہن میں، کتنا لعاب ہوگا مکڑی کے بیچاری کے، عنکبوت سور آ گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے پیغمبر کی حفاظت کے لیے جس مکڑی کو میں چن لوں وہ بھی عام مکڑیوں جیسی نہیں رہتی، تو پھر آپ کیسے کہہ دیتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں؟ ایک مکڑی، اس کو اللہ نے قرآن میں زندہ رکھا ہوا، عنکبوت، غور کرو اس میں، ہم نے عنکبوت کیوں نام رکھا؟ قرآن کو حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن صرف حفظ کے لیے تو نہیں آیا، عقل مندوں کے لیے، فکر مندوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے قرآن، اس پہ تدبر کرو، کھوج لگاؤ، اس کی ایک لفظ کے بھی اگر تم عامل بن گئے تو تم کامیاب ہو۔ ہم لوگ حسن قرأت پر زور دیتے ہیں، آواز کس کی پیاری ہے، قرآن کہتا ہے نہ، یہ بھی ہے، ثواب مل جائے گا تمہیں، لیکن یہ وقتی ہے۔ قرآن کے احکام کے عامل بن کر دکھاؤ تو کامیاب ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اس چیز سے رک جاؤ گے تو پوری زندگی تمہیں مسلسل ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔
تو وہ ہستیاں تو وہ ہیں جو قرآن کی مکمل تفسیر ہیں عملی طور پہ. آپ کہتے ہیں عصمت، تو کوئی لمحہ ایسا دکھا دیجئے علی کی سیرت میں کہ جو آپ کہیں کہ عصمت سے ہٹا ہوا ہے، نہ، نہیں ملے گا. تاریخ سے پوچھئے لفظ اطاعت اور لفظ اتباع، اس کا کوئی عملی نمونہ ہمیں دکھا دے کہ کس طرح سے موتی الہی بننا ہے، کس طرح سے موتی رسول بننا ہے. اس لیے اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے لیے اطاعت لفظ علیحدہ رکھی ہے اس نے، کیونکہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی اطاعت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا. لیکن رسول اور اولی الامر کی اطاعت یکسانیت کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے جو رسول ہے وہی اولی الامر صفات رکھے گا. ایک دلیل یہ بھی آ گئی، آیہ ولایت میں اس نے لفظ ولایت ایک مرتبہ رکھی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لفظ ولایت ایک مرتبہ صرف کیا اس نے، لیکن لفظ اطاعت یہاں 2 مرتبہ آئی ہے. ہستیاں 3 ہیں، اللہ، رسول اور اولی الامر. اس کا مطلب اولی الامر وہی صفات رکھتا ہوگا، اس کی سیرت بالکل رسول جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. تو جہاں خطا ہوگی اللہ اس منزل اطاعت پہ نہیں آنے دے گا کبھی بھی. وہ کبھی بھی خطا کر سکتا ہے، کہنے میں خطا کر سکتا ہے، کرنے میں خطا کر سکتا ہے. شب ہجرت تاریخ گواہ ہے، رسول اللہ نے صرف کہا ہے کہ آج ہمارے بستر پہ سونا ہے، تو آپ نے پلٹ کے نہیں فرمایا کہ کیوں سونا ہے. آپ نے صرف اتنا پوچھا رسول اللہ ہمارے سونے سے آپ محفوظ ہیں؟ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. سو گئے آپ، رسول کی چادر اڑ کے سو گئے، اور وہ دھوکے میں رہے کہ یہ رسول سو رہا ہے. وہ ساری رات، اب یہ کیا ہے، غیبت کے سامان نہیں ہے. کیا وہ نہیں جانتے رسول کا قد کیا ہے، مولا کائنات کا قد کیا ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ وہ جو ساری رات کھڑے رہے ہیں اور جب پھلانگ کر آئے ہیں چادر اٹھائی تو علی تھے. رسول کو مسلسل محافظت کرتا رہا ہے اللہ. لیکن کس کے ذریعے سے محافظت دی ہے؟ جو نفس سے مصطفیٰ تھا، کسی اور کو نہیں. یعنی بستر رسالت پر جو کسی غیر معصوم کو نہ سونے دے، جائے رسالت پر جو کسی معصوم کو نہ سونے دے. تو آپ تجزیہ کریں، قرآن سے تجزیہ کریں، احادیث سے تجزیہ کریں. کس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن؟ یہ کس کے لیے کہا رسول اللہ نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ کس کے لیے فرمایا؟ میں شہر مدینہ، علی اس کا دروازہ ہے. یہ تمام احادیث دیکھیں تو یہ عصمت آئمہ پہ دلالت کرتی ہیں، آیت تطہیر دلالت کرتی ہے. وما تشاءون الا یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو اللہ چاہے. رسول اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، یہ کس کے لیے آپ نے فرمایا؟ رسول کی حدیث ہے جس نے آدم سے عیسیٰ تک کی زیارت کرنی ہو، صفات دیکھنے ہو، وہ میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھے. یہ تو آپ نے سب نے لکھا، حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکر و ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ العبادہ. یہ کس کے لیے فرمایا آپ نے؟ کسی غیر معصوم کے ذکر سے عبادت الہی نہیں بنتی جب تک کہ اللہ اس کو محبوب نہ بنا لے.
اس نے عنکبوت کو قرآن میں جگہ دے دی ہے۔ سورہ بقرہ ترتیب کے لحاظ سے دوسرا سورہ، الحمد کے بعد پہلا سورہ۔ کیوں رکھا ہے اس کا نام سورہ بقرہ؟ بقرہ گائے کا سورہ۔ اس میں دیکھیے کہ اللہ نے بقرہ کا نام دے کر کوئی حقیقت اندر رکھی ہوئی ہے، ایک باپ کی دعا کا اس میں ذکر ہے، اس میں باپ کی حرمت کا تذکرہ ہے، اس میں باپ کی عظمت کو اجاگر کیا اللہ نے۔ نہ اس کے بعد وہ گائے ذبح ہوئی، نہ اس کا لوتھڑا مقتول کو مارا گیا، نہ اس کے بعد وہ زندہ ہوا، ورنہ تفتیش پولیس تو آسان ہو جاتی کہ گائے کا لوتھڑا مارتے مقتول اٹھ کے بتاتا یہ قاتل ہے۔ ایک ہی دفعہ ہوا، وہ صرف اس لیے کہ وہ گائے تلاش کرو، اس گائے سے پتہ چلے کہ اس بچے کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی ہے، کیونکہ یہ باپ کی حرمت کا اور باپ کی عظمت کا قائل تھا، فرما بردار تھا، مطیع تھا۔ یہ ہیں چیزیں وہ جو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور آگے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پہ آپ چڑھے ہی نہیں، آخری سیڑھی کے منتظر ہیں، جم ماریں گے تو کیا ہوگا؟ چہرے کا نقشہ بھی بدل جائے گا، جسم کا نقشہ بھی بدل جائے گا۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، زینہ بزینہ ہے۔ اللہ نے کہا پہلے اس نظام کو سمجھو، جس نظام تم ولی وقت امام زمان کی بات کرتے ہو، تم نے آج تک اپنے ماں باپ کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، تم نے آج تک اپنے خاندان کی ولایت کو نہیں سمجھ پائے، تو جس کو میں نے ولایت دی ہو، جبکہ باپ کو ولایت بھی اس نے دی ہے نا، باپ کنبے کا ولی ہے، بچوں کا ولی ہے، ماں کو ولایت نہیں دی، ماں کی عظمت بہت رکھی ہے۔ ماں کی عظمت اگر آپ دیکھیں تو وہ 3 درجے زیادہ ہے، کیونکہ وہ زحمتیں زیادہ اٹھاتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز بچہ پڑھ رہا ہے اور ماں اس کو آواز دے تو حکم شریعت کیا ہے؟ نماز توڑ دو۔ یہ جب تک آداب، معرفت کہاں سے ملے گی ہمیں جب تک یہ ہمیں شروع ہی کے آداب نہیں معلوم؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف تمہاری نماز نہیں چاہیے تھی، مجھے حکم کا پابند چاہیے کہ اس عمل سے اولا کون ہے، اس عمل سے افضل کون ہے۔ تم نے افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف آ گئے۔ اگر مستحب روزہ، آج کل نہیں، یعنی واجبات، بس فرق یہی ہے کہ اطاعت والدین واجب ہے، لیکن اس میں خیال رکھنا ہے کہ حکم الہی اس حکم کا ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ اگر ماں نے کہا ہے کہ پانی پلاؤ اور ساتھ ہی باپ نے کہہ دیا مجھے بھی پلاؤ، تو حکم کیا ہے؟ ماں کو پہلے پلاؤ، پھر بغیر رکے باپ کو پلاؤ۔ تو جب آپ بچے کو یہی نہیں سمجھائیں گے تو لب کشائی کرتے ہیں مولا کائنات کی ولایت پر، امام وقت کی ولایت پر۔ وہ تو ہمارے نفوس پہ بھی حق کے تصرف رکھتے ہیں، جسم پہ بھی حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ تو پہلی منزلیں یہ ہیں کہ حقوق کو سمجھو، پہلے اپنے سے رشتوں کے حقوق کو سمجھو، محلے داروں کے حقوق کو سمجھو، شہر والوں کے حقوق کو سمجھو۔ اس لیے وہ شخص، یاد رکھیے، مجاہد ہر شخص بن سکتا ہے، جہاد ہر شخص کرتا ہے اور ہمہ وقت کر سکتا ہے، روز کر سکتا ہے۔ رسول کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے آپ کی، کہ جو مرد صبح کو فجر کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اپنی عبادات کے بعد گھر سے نکلتا ہے حلال روزی کمانے کے لیے، حلال روزی سے لقمہ رکھنے کے لیے اولاد کے دہن میں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جہاد کیا ہے۔
حکم یہ ہے کہ جب وہ تھکا ہارا اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس نے جہاد کیا ہے، اپنے خاندان کو حلال رزق مہیا کرنے میں اس نے مشقت کی۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں کہ حقوق تم کیسے پورے کر رہے ہو، زبان تم نے کتنی کنٹرول میں رکھی ہے، تمہیں جان سے زیادہ امام پیارا ہے، مال سے زیادہ پیارا ہے یا اولاد سے زیادہ پیارا ہے؟ کیونکہ امام کو پاکیزہ سیرتیں چاہیے، ہجوم نہیں چاہیے۔ ہجوم کو دیکھ کر کبھی بھی فیصلہ مت کیجیے کہ یہ حق پر ہے، بلکہ جہاں دیکھیں نا ہجوم زیادہ ہے تو سمجھ لیے گڑبڑ ہے کوئی۔ جس کے ساتھ چند آدمی ہوں، وہ مخلص ہوں، وہاں حق تلاش کیجیے، کیونکہ حق وزن میں بہت ہوتا ہے، ہجوم وزن میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ذرہ برابر بھی اگر ہے تو وہ تمام ہجوم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال اگر عملی طور پر اگر آپ دینا چاہیں، اس لیے ہے کہ صلب حسین سے ہوں گے امام مہدی، کہ امام حسین نے جتنا بھی انتخاب کیا ہے اپنے ناصروں کا، ان کے چوڑے سینے نہیں دیکھے، ان کے مضبوط بازو نہیں دیکھے، ان کی پاکیزہ سیرتوں کو دیکھا ہے، ان کو چن کر لائے ہیں۔ کوئی 97 برس کا ہے، کوئی 80 برس کا ہے، جس کی سیرت پاک تھی اور جس کو ساتھ لیا پہلے اس کو پاک کیا، اس کی تطہیر کی، پھر ناصروں میں شمار کیا۔ ہر ہیں مسلم ابن اوسجہ ہیں، ان میں کوئی بھی ناصر ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہو، ورنہ امام اس لشکر میں آنے دیتے اس کو۔ اس کا مطلب جسم بھی پاک تھا، روح بھی پاک تھی، اور پھر اتنے پاک ہو گئے کہ ان کا خون اتنا متبرک ہو گیا کہ ملائکہ اپنے پر و بال پر اس خون کو لینا افضل سمجھ رہے ہیں۔ واحد مقام ہے کربلا کہ جس کی مٹی بھی شفا بن گئی، کیونکہ اس میں ایسے ایسے پاکیزہ ہستیاں دفن ہو گئیں۔ دنیا میں کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں لوگ گھر بنائیں۔ ہمارے ایک عزیز تھے، بحریہ میں گئے تو سامنے قبرستان بھی تھا، میں کہا نہیں، میں نے شفٹ نہیں ہونا کیونکہ سامنے قبرستان ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس کی دیوار اور میری دیوار متصل قبرستان سے ہے تو میں نے نہیں رہنا یہاں۔ وہ بیچارے کیا کریں گے آپ کا جو قبروں میں خود محتاج لیٹے ہیں؟ ان مردوں سے کیا ڈرنا بیچاروں سے، آپ زندوں کی فکر کیجئے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو یاد رہتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کام دیتے ہیں کہ اس جملے پہ ورک کریں، کام کریں۔ میں کہیں سے آ رہا تھا تو وہ بچہ تھا، بہت دور سے میں آ رہا تھا، تو وہ جب ہمارے علاقے میں پہنچا تو ظاہر رات کا وقت تھا، سنسان ہے، تو میں نے اس کو دیکھا وہ ذرا گھبرا رہا تھا۔ میں بیٹا کیوں گھبرا رہے ہو بھائی، آپ محفوظ ہیں یہاں، یہ انسانوں کی آبادی ہے، کوئی درندوں کی تو نہیں ہے۔ کہتے جی انسان ہی سے تو ڈر لگتا ہے۔ ایک جملہ بڑا کام کا کہہ گیا وہ ہمارے، حقیقت یہی ہے۔ انسان اگر انسان بن جائے تو ملائکہ اس میں رش کرتے ہیں، اور اللہ اپنی زبان اقدس سے ان کا تعارف کراتا ہے۔ وہ کون ہے؟ دکھائیں کسی میں کہ اللہ نے تعارف کرایا ہو۔ کمال انسانیت تو یہ ہے کہ خالق انسان ان کا مداح بن جائے، ان کی تعریف کرنے لگ جائے۔ یا ملائکتی و سکانہ سماوات عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیا۔ اور تعارف کس سے کرایا؟
ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، کیونکہ یونٹ جو بنتا ہے فیملی کا وہ کس سے بنتا ہے؟ گھر جسے آپ کہتے ہیں، مکان نہیں، مکان تو سب ہیں، گھر جسے کہتے ہیں، گھرانہ جسے کہتے ہیں آپ، وہ عورت سے بنتا ہے۔ عورت باکمال ہے تو گھرانہ بھی باکمال ہوگا، بچے بھی باکمال ہوں گے۔ اگر گھر کی عورت ہی صحیح نہیں ہے پورا یونٹ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ تمام شعبے جو نسوانیت کو کمال تک پہنچاتے ہیں وہ شہزادی میں موجود تھے۔ 18 سال کی عمر میں شہزادی کبریٰ، مخدومہ کبریٰ کمال نسوانیت پر چھا گئی تھی، نمونہ بن گئیں عورتوں کے لیے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے۔ باپ سے اولاد کا تعارف ہوتا ہے کہ اولاد سے باپ کا تعارف ہوتا ہے؟ باپ سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے۔ یہ فلاں کی بیٹی ہیں، یہ فلاں کی پوتی ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا، ان کے بابا ہیں، و بالوہا، ان کے شوہر ہیں، و بنوہا، ان کے بیٹے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ؟ بیٹی بنو تو ایسی بنو، بیوی بنو تو ایسی بنو کہ بیوی کے ذریعے سے ہم تمہیں شوہر پہچنوا رہے ہیں، ہم بیٹی کے ذریعے سے تمہیں باپ پہچنوا رہے ہیں۔ اس زہرا کا فرزند ہے یہ یوسف زہرا۔ وہ شخصیت ہیں کہ جو منسوب، دیکھیں میں نے کیا نا، اب وہ بحث چونکہ یہ چھڑ جاتی ہے، مجھے آپ کا وقت کا احساس بھی رہتا ہے۔ کل تو بہت طول ہو گیا، مجھے بعد میں پتہ چلا اب تو 1 گھنٹہ سے اوپر پڑ گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا ذہن اب وہ رٹا بازی تو ہوتی نہیں، اب وہ جتنا پڑھتے ہیں وہ آنے شروع ہو جاتا ہے، ایک بحث ہو دوسری چھڑ جائے گی، دوسری ہوگی تیسری چھڑ جائے گی۔ عام روایات سے ہٹ کر ذرا میں نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ متوجہ کریں۔ دیکھیں اس میں سنی شیعہ کا سوال نہیں ہے، دعوت فکر ہے، اس میں کوئی بھی آ جائے۔ تمام ہمارے برادران جو عامہ ہیں وہ امام مہدی کے قائل ہیں کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے قیامت نہیں ہوگی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی رہ جائے گا قیامت کا تو اللہ اس دن کو اتنا طول دے دے گا، امام کا ظہور بھی ہو جائے گا، امام کی حکومت حق بھی قائم ہو جائے گی۔ یہ تو ایک مثال دی نا، اس لیے حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بیٹا مثل آفتاب ہے۔ وہ میں عرض کروں گا دلائل، مثل آفتاب ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ غیبت میں ان کی ہدایت آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے، تو پہلے ہم اس حصے کو ذرا مکمل کریں۔ مکڑی کا دہن کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مکڑی خود وجود میں کتنی ہوتی ہے، اللہ یہاں اپنی قدرت جتلا رہا ہے کہ میں حفاظت دینے پر آ جاؤں تو مجھے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک مکڑی کے دہن میں اتنی وسعت پیدا کر دیتا ہوں کہ لعاب بنتا چلا جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا جب تک جالا نہ بن دے۔ تم سوال کرتے ہو کہ علی نے باب خیبر کیسے اکھاڑ لیا؟ وہ میرا بنایا ہوا ولی ہے، نفس رسول ہے، نفس اللہ ہے، اگر وہ انگشت سے اٹھا لیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ یہ علی کی طاقت پہ اعتراض نہیں ہوگا، یہ اس رب کی قدرت پہ اعتراض ہو جائے گا۔ اسی رب نے علی کو طاقت دی ہے، اسی رب نے مکڑی کے دہن میں یہ طاقت بھر دی ہے۔ شہد کی مکھی، سورہ نحل، کیوں نام رکھا اللہ نے اس کا؟ سورہ نمل نام کیوں رکھا اللہ نے؟ سورہ المومن نام کیوں رکھا اللہ نے؟ مومنون تو اللہ جائے نا۔
یہ اللہ نے کیوں نام رکھا؟ اس لیے کہ اس میں غور کرو، فکر کرو۔ اصحاب سورہ کہف نام کیوں رکھا؟ اس پہ غور کرو، وہ کون لوگ تھے، وہ کون مومنین تھے؟ وہ نبی نہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن وہ توحید پر مکمل ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ دین اتنا کمزور نہ ہو کہ کوئی آئے 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ کا دین ہی بہا کے لے جائے، ایسا دین نہ ہو۔ پختگی ہو اس کے اندر، مضبوطی ہو، پہاڑ ہل جائیں، ہمارا عقیدہ نہ کوئی ہلا سکے، اور اس کو بھی اعتبار ہو کہ ہاں کوئی آیا ہے، ہمیں بھی احساس ہو کہ ہاں مومنین ہوں تو ایسے ہوں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کیسے بات کر دیا آپ نے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اصل منبع وہ ذات ہے۔ نبوت اس لیے آئی، رسالت اس لیے آئی، ولایت و امامت و خلافت اس لیے آئی کہ ہم اس سے جڑے رہیں، اور وہ بھی چاہتا ہے یہ مجھ سے جڑے رہیں۔ اس جیسا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے قانون سازی کرنا، اسمبلی میں بیٹھ کر قانون بنانا دلیل ہے کہ جب تم کچھ کروڑ مخلوق کے لیے قانون سازی پہ اتر آئے ہو، تم نے سرحدوں کی حد بندیاں کر دی ہوں، تو کیوں کیا تم نے؟ کیوں بنائی سرحدیں؟ ایک ہی حکمران ہوتا پورے دنیا کا تو گہرائی میں کیا جائے گا؟ فساد نہ ہو جائے، جھگڑے نہ ہوں۔ اس فساد سے بچنے سرحدیں معین ہو گئیں، وہاں نگہبان کھڑے کر دیے گئے، ملک میں ایک حاکم بن گیا، ایک سینٹ یا اسمبلی بن گئی، قانون بننے شروع ہوئے۔ قانون کیوں بنایا آپ نے؟ معاشرے کو فساد سے بچنے کے۔ اچھا آپ کو عقل آ گئی، اور جو خالق عقل ہے اس نے انسانی معاشرے کو آباد کرنے سے پہلے قانون پہلے دیا ہے، معلم انسانیت پہلے بھیجا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو انسانی معاشرے کے آنے سے پہلے معلم انسانیت اور حجت انسانی اپنی حجت کو اس زمین پر بھیج رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے پھر ہزاروں سال بعد انسانی معاشرہ آباد ہو، اربوں کی تعداد میں؟ تو آپ کہیں کہ یہ نہیں، ضرورت نہیں ہے کسی حجت کی۔ آدم کا پہلے آ جانا دلیل ہے کہ آخری زمانے میں بھی کوئی رہے گا، کیونکہ اللہ نے یہ سنت دے دی کہ زمین انسانوں کے بغیر رہ سکتی ہے لیکن حجت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حجت اس کی زندگی کا ضامن ہے، جس طرح اس پورے جسم میں قلب ضمانت دیتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ قلب مردہ ہو جائے تو جسم بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں تو سب سے پہلے انسانی جسم کے کون سے نقطے بنتے ہیں؟ شکم مادر میں کون سے نقطے 3 بنتے ہیں؟ 3: جگر، دماغ، قلب۔ اور قلب میں سب سے پہلے حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی سائنس حیران ہے، یہ اس میں حرکت کیوں پیدا ہوئی؟ تینوں میں حرکت کیوں نہیں آئی بھائی؟ اسی میں حرکت کیوں؟ کہ یہ حرکت ضمانت دے رہی ہے کہ زندگی کا آغاز ہو چکا۔ وہ تو مغالطے ڈالنے کے لیے بات کی جاتی ہے نا، مولدین ہیں، دہری ہیں، صرف مغالطے ڈالتے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں بات کرنے کی، دلیل کوئی نہیں ہے۔ جو انکار خدا کرے آپ خود اس سے پوچھیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے بھائی؟ اللہ نہیں ہے، دلیل پیش کیجئے، میں دلیل کیوں دوں؟ ہم تو ان کے وجود پر، اس کی یکتائی پر، کائنات کا ذرہ ذرہ خود دلیل ہے۔ آپ دلیل دیجئے کہ آپ نہیں مان رہے، آپ دلیل دیجئے کہ ہمیں کسی صحیفہ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کسی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ انسانی معاشرے کو آباد کرنے سے پہلے حجت پہلے بھیجتا ہے۔
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں اس کی حجت نہ ہو؟ حضرت ختم مرتبت کی حفاظت دیکھ لیجئے آپ، درمیان سے نکلوا دیا ان کو، ایک مشت خاک پھینکی، اندھے ہو گئے، وہ پتہ بھی نہیں چلا رسول کب نکل گئے ان کے درمیان سے۔ اللہ حفاظت دینے پر آئے تو ایسے حفاظت دیتا ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، رسول اللہ ممبر رونق افروز تھے، سورہ تبت یدا ابی لہب و تب یہ نازل ہو چکی تھی۔ اس میں ام جمیل جو تھی بیوی ابو لہب کی، اللہ نے اس کو بھی خوب لعن طعن کی، تو وہ بڑے غصے میں تھی اور بے ادبی کرنا چاہتی تھی رسول سے، ہاتھ میں اس کے عصا تھا، ڈنڈا تھا۔ تو ایک شخصیت آئیں، یا رسول اللہ آپ یہاں سے چلے جائیے، وہ ام جمیل بڑے غصے میں ہے، جلال میں ہے، وہ کوئی بے حرمتی کرے گی آپ سے۔ تو آپ نے فرمایا آ رہی ہے تو آنے دو، جسے اپنے پہ یقین ہو نا وہ برائیوں سے نہیں ڈرتا، وہ بدیوں سے نہیں ڈرتا، آ رہی ہے تو آنے دو۔ اب جب وہ آئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، رسول ہے ہی نہیں ممبر پہ، وہ بغل میں بیٹھے ہیں ایک صاحب۔ جب وہ چلی گئی، اس نے کہا مذاق کیا کسی نے کہ رسول وہاں ہیں، رسول تو یہاں ہے ہی نہیں۔ تو یا رسول آپ غائب ہو گئے تھے؟ فرمایا ہاں، میں جب چاہوں ظاہر ہو جاؤں، غائب ہو جاؤں۔ یعنی یہ وجود میں ان کے اعجاز تھا کہ جس سے چاہیں وہ غائب ہو جائیں، جس سے چاہیں وہ ظہور میں رہیں۔ چونکہ یہ کرا کون رہا ہے غائب اور ظاہر؟ اللہ بتا رہا ہے میں غائب ہوں، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہر جگہ ہے، ہر مقام پر ہے، ہماری شہ گردن سے قریب ہے۔ اس لیے تمام لوگ اس چیز کے قائل ہیں جو پڑھے لکھے ہیں کہ خالق ہمیشہ یکتا ہوگا۔ خالق اسے کہیں گے جو نہ مکان کا محتاج ہو، نہ زمان کا محتاج ہو، نہ جسم کا محتاج ہو، نہ اپنے منصوبے کو تکمیل دینے کا کسی کا محتاج ہو۔ اگر ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے ابابیل کا جھنڈ خلق کر دیا، وہ کتنی دیر لگی اس میں، بس ارادہ کیا، جھنڈ خلق ہو گیا۔ دنیاوی ابابیلیں نہیں آئیں، وہ یہ ابابیل بھی یہ چڑیا کو کہتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کی چڑیا تھی، وہ آئی، اس کے پنجوں میں، ہر ایک کے پنجے میں 3 دانے تھے، کنکریں تھیں، کوئی بچ نہ پایا، کوئی نہیں بچ پایا۔ سب سے بڑا جو ہاتھی تھا محمود، جس پہ یہ خود سوار تھا، وہ آگے ہلا ہی نہیں، اس کو بہت آگے کیا گیا کہ یہ چلے تو ہم چلیں اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کریں، وہ چل۔ اللہ چاہے تو پرندوں سے لشکر تباہ کر دیتا ہے۔ اب ابابیلیں کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ فلسطین میں کیوں نہیں آ رہی؟ اتنا مسلمانوں کی خوریزیر کیوں نہیں ابابیلیں آ رہی؟ یہ تو غور مسلمان خود کرے نا، قرآن تو گواہ آئی تھیں، کوئی روایت اور حدیث، وہ روایت بھی نہیں ہے، کوئی تاریخی واقعہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایسے لکھ دیا ہو کسی نے، افسانہ گھڑ دیا۔ آج بھی وہ وادی موجود ہے جہاں یہ عذاب آیا تھا کنکریوں کا، اس لیے کہ اس وقت کعبے کے محافظ آ گئے تھے، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، اور یہ تینوں کے تینوں کھڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سامنے کہ ہمیں مارو پھر جاؤ کعبے تک۔ تو ابابیلیں محافظ کعبہ بن کر نہیں آئیں، ابابیلیں ان کی حفاظت کے لیے آئی ہیں جو پہلے سے غیرت بیت اللہ رکھتے تھے۔
تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو غیرت دین رکھتا ہے، جو غیرت انسانیت رکھتا ہے، جن کی غیرت ہی مردہ ہو جائے پھر ابابیلیں نہیں آتی۔ تو ہم قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم قرآن سے سرمایہ حیات حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے کہ یا اللہ وہاں تو آ گئی تھیں، تو نے ایک پتھروں سے بنا ہوا بیت بچانے کے لیے ابابیل بھیج دی تھی۔ اللہ نے وہاں جواب دیا ہے کہ نہیں، وہاں غیرت مند آ چکے تھے، جب غیرت مند آ جائیں تو ہم ان غیرت مندوں کی حفاظت کے لیے پرندوں کو محافظ بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ ہر دور میں آزمائش لیتا ہے نا مسلمانوں کی کہ کتنی غیرت دین ہے تمہاری، پھر وہ نہیں بھیجے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی کربلا میں پھر یہ کیوں نہیں ہوا، اللہ نے کربلا میں کیسے ہو جاتی، کربلا تو آزمائش تھی۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو باطل کے مقابلے میں ایک حق ڈٹ گیا۔ یہ سوالات آپ کے ذہنی ہیں، یہ آپ تعصب میں سوال پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعاً توحید سے جڑ جانے کا سلیقہ آ جائے تو یہ سوال منفی مثبت میں بدلتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ دکھاؤ مجھے کوئی نفس مطمئنہ دکھاؤ کہ جو لاشیں اٹھا اٹھا کر اتنے زخم کھا کر کہہ رہا ہے رضن بقضائی و تسلیما لامرہ۔ اس لیے آپ دیکھیے کوئی انسان حسین کا انکار نہیں کرتا، توہین حسین کوئی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے سب سے پہلے جو شرف بخشا ہے وہ انسانیت کو بخشا ہے۔ کربلا انسان سازی کا سب سے بڑا مقام ہے، وہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو حر بنا تھا وہ انسانیت کا حر بنا ہے۔ ہم جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں بس جالیاں چوم کے، وہاں یہ دعا نہیں کرتے مولا ہم آئے ہیں تو ہمیں آنے سے پہلے انسان بنا دیجئے، میری زبان سے لوگ محفوظ رہیں، میرے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ تو معرفت اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی۔ ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم انفاق بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دے بھی رہے ہیں، لوگ کھلا بھی رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ کافی نہیں ہے، یہ صرف 30 دن کے لیے نہیں ہے، تقویٰ پوری حیات کے لیے۔ 30 دن کے لیے بناوٹی متقی مت بنو، 30 دن کے لیے بناوٹی مسلمان مت بنو۔ تم ایسے دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ مسلمانوں کو آج کل نمونہ بنایا جا رہا ہے اور ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ ملحدین نمونہ پیش کر رہے ہیں، ہمارے کرداروں کو دکھائیے ہیں، دیکھو اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، کتاب کے ماننے والے، یہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، داڑھیاں دیکھیں ان کی بڑی لمبی لمبی ہیں لیکن کردار دیکھو ان کے یہ ہیں۔ وہ کلپ ان کو دکھا کے ان نوجوان بچوں کو ورغلاتے ہیں کہ ہیں یہ اسلام ہے۔ اسلام تو بہت حسین مذہب ہے کیونکہ اس کا خالق اللہ ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر اسلام نہ لائیے، وارثان اسلام کو دیکھ کر اسلام لائیے۔ علی کو دیکھیے، مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے وہاں لندن میں مجھے کسی نے کہا کہ جہاں بھی مسلمان آبادی آتی ہے سارے انگریز بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ لندن میں کچھ آبادیوں میں جہاں انگریز پڑھا لکھا رہتا ہے، بس مسلمان 5-6 گھر آئے وہ سارے انگریز بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ کیوں بھاگتے ہیں بھائی؟ ایسے مسلمان بنیے کہ اگر آپ کا ایک گھر ہو تو چاروں طرف سارا انگریز آ جائے، کہ کریکٹر ہو تو ایسا ہو۔ اس لیے کہ وہ خوف زدہ ہے، مسلمان کے کردار سے خوف زدہ ہے کہ ان سے اپنے ہی بھائی بند محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیا ہوں گے، ان سے اپنی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیا ہوں گے۔ یہ کوئی
اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ کسی نفس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک خاتون عربی حروف لکھ کر لے آئی بیچاری، آپ نے حشر دیکھا ہوگا، جبکہ غلطی ہے اس کی بھی، ہم یہ نہیں کہتے اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، ضرورت کیا ہے ان حروف تہجی کو لباس پہ لکھوانے کا؟ لیکن اس کو مارنے کا حق تم کو کس نے دیا؟ اس کو رسوا کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں کہ عبادات کے باوجود بھی معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت امام نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس، کیونکہ رکاوٹیں ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن معرفت سے دل خالی ہے، شقاوت بھری ہوئی ہے، محبت شفقت بالکل نہیں رہی۔ ورنہ تو کسی زمانے میں تو آنکھیں بتا دیتی تھیں یہ شفیق انسان ہے، یہ شفیق خاتون ہے، یہ شفیق مرد ہیں۔ آج تو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے آپ، خوف آتا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر زحمت کیجیے گا، درود بھیجیے گا، بس صرف 5-6 منٹ انشاءاللہ مزید زحمت۔ تو معرفت کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے اس کے استاد بن جائیں، اس کے معلم بن جائیں اور ضمیر کے شاگرد بن جائیں۔ کیونکہ ہماری جو فطرت ہے نا اللہ نے جو رکھی ہے، یہ فطرت غلط رستے پہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگی، تڑپے گی۔ غلط کام کر کے جو اندر سے ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جو فطرت ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کا پورا قانون اور دین فطرت کے مطابق آیا ہے، فطرت انسانیہ پر اس نے پورے دین بھیجا ہے۔ شریعت میں اس نے قوانین میں رکھ دیا، یہ گناہ کر لو معافی مانگ لو، معاف کر دیں گے تمہیں۔ ہاں حقوق العباد کا نا، وہ پہلے اس سے معافی مانگو گے تو ہم معاف کریں گے۔ پوری اللہ پر ایمان ہے، رسول پر امام پر ایمان ہے، نمازیں پوری ہیں، روزہ سب کچھ پورا ہے، اٹک جائے گا وہاں برزخ میں بھی اور وہاں بھی۔ اللہ کہا کہ تم نے اس زبان سے فلاں مومن یا مومنہ پہ بہتان باندھا تھا، اور وہاں تو مکر ہی نہیں سکتے ہم۔ ہاں اللہ کا اس کی ثبوت پیش کرو، دلیل پیش کرو، ورنہ جاؤ جہنم میں، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کی چربی گوشت پنگھل پنگھل کر اس کی پنڈلیوں سے آ رہا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں نے نمازی نہیں دیکھنی صرف تمہاری، ایک ایک حق کا جواب دینا ہوگا۔ تم نے اس کو رسوا کیا ہے، ہم نے تو اس کو پاک کر کے موت دی ہے، لیکن اب تم پھنس گئے۔ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس زبان کی وجہ سے ہمارے یہاں ہم خود معرفت کے لیے اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو چاہتا ہے ہدایات، ہر وقت ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، امام کے وجود سے۔ امام مانند آفتاب ہیں، جس طرح آفتاب طلوع کرتا ہے تو اس کی کرنیں چار طرف پھیل جاتی ہیں۔ امام کی معرفت کے لیے جب تک میں آمادہ نہیں ہوں گا، کچھ ایسی ریاضت نہیں کروں گا۔ اللہ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو مخلوق کے لیے ریاضت کرتا ہے۔ مثلا ایک رات بیٹھا ہوا ہے کوئی، وہ معاشیات پہ کام کر رہا ہے، معاشی حالت ملک کی بہتر ہو جائے، لوگوں کی بہتر ہو، وہ تمام لمحات اس کی عبادت میں ہیں، وہ کیونکہ اپنے لیے تو کام کر ہی نہیں رہا، وہ تو چاہ رہا ہے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، مخلوق کے حالت بہتر ہو جائیں۔ ایک کتاب کے ذریعے وہ کتاب لکھ رہا ہے معاشیات پر، یہ نظام ہے، اس کے سارے لمحات، اور جب تک وہ کتاب رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اقتصادیات پہ کام کر رہا ہے، آپ نے ووٹ دے کے اس کو پہنچا دیا، اور اگر وہ اس کی نیت صحیح ہے اور وہ واقعاً قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ سارے حاکموں کو نہیں کہہ سکتے غلط ہے،
اگر وہ حاکم نیت صحیح رکھتا ہے کہ میرے علاقے میں عوام اچھے حالات میں آ جائے، اللہ کو وہ فرد بہت پسند ہے، پسند بھی ہے، اور اگر وہ اس کی نیت خراب ہے کسی اور ارادے سے تو پکڑ بھی بہت ہے۔ آپ کہتے ہیں امام کے پاس کون سی چیز ہے جو کامل نہ ہو؟ علی جیسا حاکم نہیں ہے، علی جیسا شجاع نہیں ہے، علی جیسا عالم نہیں ہے، علی جیسا سخی نہیں ہے۔ جس صفت کو دیکھیں وہ علی میں کامل ہے۔ آپ نے حکومت کر کے بتایا ہے، مالک اشتر کا خط پڑھ کر رکھ لیجئے آپ، امال کے خطوط دیکھیے آپ۔ اور یہ کہنا آسان نہیں تھا جب آپ منبر پر آپ فرمایا میرے دور حکومت میں کوئی ہے جو بھوکا سویا ہو؟ میرے دور حکومت میں کوئی ہے جس کے چوری ہوئی ہو؟ نہیں ہوئی۔ چوری کب ہوتی ہے؟ جب بھوکو لوگ مر رہے ہوں۔ میرے دور میں کوئی بھوکا سویا؟ ایسے بنیے جیسے علی رات کو چھپ کر نقاب پہن کر حمامے کی ایک لڑ چہرہ چھپا لیتے تھے۔ 19 سے پہلے 18 تک معمول تھا میرے مولا کا، چٹائی میں روٹیاں، کھجوریں، پنیر، کمر پر لاد کر علی دروازوں پہ دستک دیتا تھا، چپکے سے دستک دی، آگے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو زادہ راہ رکھا ہو، راشن رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا چلا علی تھے یہ۔ جب تک یہ امور انجام نہیں دیں گے اس وقت تک وہ عارف الہی نہیں بن سکتا۔ اسے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کن کن چیزوں پر راضی ہے۔ خداوند عالم ہمارے لیے اسباب پیدا فرما صحیح معنوں میں، اور ہم نہیں جانتے، بالا تو جانتا ہے ایک کامل انسان کے لیے اسباب کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتے ہیں، ان اسباب کو پیدا فرما ہم سب کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، جہاں جہاں بھی مسلمان مومنین و مومنات آباد ہیں مولا، سب کا تحفظ فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کا تحفظ فرما، ان کو غلبت عطا فرما۔ واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا ہمارے امام معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما، آپ کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما۔ ایک بچہ مریض ہے سید مرتضی زیدی، سید مظہر عباس اور سمینہ بخاری، ان سب کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اور بھی جتنے میرے ذہن میں بیمار ہیں مولا، یا جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا کوئی عزیز دوست بیمار ہے، سب کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما۔ بالا ہمیں ذہنی قلبی سکون عطا فرما۔ بالا ہمارے ملک کے حالات میں تبدیلی پیدا فرما۔ واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق، محبت و الفت پیدا فرما۔ واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا مولا ہمارے نوجوان بچے بچیوں کا مستقبل بعزت و روشن فرما، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما، روزی و رزق میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد۔